بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا خوبصورت سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نیوز کیفے کو شروع کرتے ہیں۔ نیوز کیفے کے آغاز میں آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے پروگرام کے پہلے حصے کا، وہ بڑا ہی ایک مفید ہے، بڑا ہی لذیذ ہے، بڑا ہی میٹھا سا ایک ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں شہد کے حوالے سے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں شہد کے، اسلامک شہد کے فوائد کے حوالے سے بات ہوگی، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ جب بھی آتے ہیں مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ جناب جنید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ذرا ایک اور ضروری کام، جو اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے جو پیغام ہے ان کا، وہ آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اسلامک شہد سینٹر کا کہنا ہے کہ اسلامک شہد سینٹر کی مصنوعات دنیا کے تمام بڑے اداروں، جن میں امریکہ کے کچھ ادارے، پاکستان سٹینڈرڈز، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان اور فوڈ سیفٹی سسٹم سرٹیفیکیشن اور حلال فوڈ سے منظور شدہ ہیں۔ تو ان کی یہ تمام جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ ساری ان سب مستند اداروں سے منظور شدہ ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جو شہد آپ یہاں سے خریدتے ہیں یہ 100% خالص شہد ہے۔ اور آج ہم اسی کے حوالے سے کچھ معلومات اور حاصل کریں گے جنید اقبال صاحب سے۔ سر، میں نا ایسے ہی شہد کی مکھی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے جب پوری اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں ایک ان کی ملکہ ہوتی ہے، اس کے ارد گرد جو ہیں وہ گارڈز ہوتے ہیں، پھر کچھ ان میں اسکاؤٹس کا کام کر رہی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ صرف جگہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور چھتا اس جگہ پہ بناتی ہیں کہ ہمیں اتنے کلومیٹرز جو ہے اس رینج 12 سے 20 کلومیٹر کی رینج کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ رہنا ہے، جو مکھیاں جائیں گی۔ 1 مہینہ ان کی لائف ہوتی ہے، 1 ہفتہ ہر مکھی کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں، اور مطلب اس قدر منظم، مطلب ایک سوسائٹی کی طرح رہتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے ان شہد کی مکھیوں کی اور ان کے طرز زندگی سے، کہ کم از کم ہم بھی تھوڑا ترتیب سے ذرا منظم ہو کے زندگی گزاریں۔ ہمارے ہاں تو یہاں آج بھی لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت، ذات پات، وہ ذاتوں سے نکل کے، فرقوں سے نکل کے اب تو ہم کوٹوں پہ آ چکے ہیں، کالے اور سفید کوٹ کے۔ مطلب کس طرف ہم لوگ آ گئے ہیں جنید؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت صحیح کام ہے آپ کا۔ اس سے قبل کہ میں اس طرف آؤں، اسلامک شہد سینٹر کی طرف سے جو آج 2 سیگمنٹس ہیں، جس میں پہلے ہم شہد پہ بات کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ رائل پیسٹ پہ بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ترین پروڈکٹس ہیں دونوں۔ تھوڑا سا میں اس کا آپ کو ایک تعارف دے دوں، پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اسلامک شہد سینٹر کی جو یہ پروڈکٹ ہے، جس میں خاص طور پہ میں شہد کی بات کر رہا ہوں، اس میں سدر ہنی جو ہے، جسے بیری کا شہد کہتے ہیں، یہ انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ قیمتی ترین شے ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ را ہے، نیچرل ہے، آرگینک ہے، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ سنتے ہوں گے ایک زمانے میں کہ یمن کا شہد بڑا مشہور تھا اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا، کوئی اس کا کمپیٹیٹیو نہیں تھا۔ اب اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اسلامک شہد سینٹر کی یہ پروڈکٹ جو سدر ہنی ہے، اس نے اتنا زبردست کمپیٹ کیا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت اسلامک شہد سینٹر کا یہ سدر ہنی ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ لوگ اس کو لے رہے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ جو گلف کی کنٹریز ہیں اس کے اندر بہت پاپولر ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام دیکھنے والے جو کہ اس وقت ہمیں ابراڈ میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں، ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ اسلامک شہد سینٹر کا جو سدر ہنی ہے اس کو ضرور استعمال کریں۔ یہ کوالٹی کے اعتبار سے بھی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یعنی جو اس کی جو اپنی ایک فارم ہے، جو را، آرگینک اور نیچرل فارم ہے، اس اعتبار سے بھی بہترین ترین شے ہے۔ اور کمال بات یہ ہے کہ آپ جب ان کے آؤٹ لیٹس پہ جاتے ہیں اور یہ خریدتے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کو ٹیسٹ بھی کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ اس اعتبار سے کہ اس کی ایک ریسرچ ہے کہ اگر ایک نیچرل پروسیس کے تحت شہد حاصل کیا جائے تو 1000 سال تک بھی وہ شہد جو ہے خراب نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، چونکہ بالکل تھرو نیچرل پروسیس ہے، لہٰذا اسلامک شہد سینٹر کا یہ شہد جو کہ سدر ہنی ہے، اگر آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں تو زندگی بھر انشاءاللہ یہ شہد کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ دیکھیں،
اس پہ میں اگلے پروگرام میں کسی دن انشاءاللہ بات کروں گا کہ یہ ایک سلطنت کا جو نظام ہوتا ہے نا، اس طرح سے یہ شہد کی مکھیاں پورے نظام کو چلاتی ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے نا وہ انتہائی اہم ہے. ایک کتاب ہے، وہ کتاب اربوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے اور شاید اربوں کی تعداد میں چھپے گی، ٹھیک ہے. اس کا ٹائٹل ایک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی جو رائٹرز ہیں وہ اربوں کی تعداد میں تھے اور اربوں کی تعداد میں ہوں گے. یعنی جتنی تعداد میں وہ کتابیں شائع ہوں گی اتنی ہی تعداد میں اس کے رائٹرز ہوں گے. صحیح ہے. اور ہر رائٹر اس کا انڈیویجول ہے، یہ بھی کمال بات. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے نامہ اعمال، اور ہر شخص اپنا رائٹر خود ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، ایک آپ کے دائیں کاندھے پہ، ایک آپ کے بائیں کاندھے پہ. آپ نیکی کرتے ہیں، نیکی کا فرشتہ اس کو لکھنا شروع کرتا ہے. آپ بدی کرتے ہیں، بدی کا فرشتہ اس کو لکھنا شروع کرتا ہے. یعنی آپ کے گناہ لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے اور آپ کی نیکیاں لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے. انسان فہیم بھائی اکیلا آیا ہے اس دنیا میں. جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اکیلا جاتا ہے، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اکیلا اٹھایا جائے گا، جب محشر کے روز پیش کیا جائے گا تو اکیلا پیش کیا جائے گا، کوئی رشتہ اس وقت نہیں ہوگا. اور جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو حساب کتاب بھی اس کو اکیلے دینا ہے. میں آج ان تمام لوگوں سے جو کہ اپنی اپنی برادری کو، اپنے اپنے فرقوں کو، اپنے اپنے مسالک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یعنی وکلا برادری ایک طرف لگی ہوئی ہے، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، ڈاکٹرز کی برادری ایک طرف لگی ہوئی ہے، اساتذہ کی برادری ایک طرف لگی ہے. ہم برادریوں میں تقسیم ہو گئے، ہم شعبوں میں تقسیم ہو گئے. ہم عالم یہ ہو گیا ہے کہ اندھے بہرے گونگے پیروکار ہو گئے ہیں اپنے سیاستدانوں کے، اپنے لیڈرز کے، کہ ان کے سیاہ سفید ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم ڈیفینڈ ایسے کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے کوئی قرآن و حدیث یا کوئی صحیفے کی بات ہے کہ اگر ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو بروز محشر ہمیں راندِ درگاہ کر دیا جائے گا. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تمام ان لوگوں سے جو کہ اندھی تقلید کرتے ہیں اپنے لیڈرز کی، اپنے یہ کہہ لیجئے کہ جو سیاستدان ہیں ان کی، یا اپنی برادری کے لوگوں کی، کہ کل بروز محشر اس کتاب کو زندگی ختم ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. کل بروز محشر جب اس نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب پڑھ کر سنا اپنے نامہ اعمال کو کہ تجھ سے بہتر حساب دینے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت آپ خود اپنے ہاتھوں سے پڑھ رہے ہوں گے اپنے نامہ اعمال کو کہ میں دنیا میں رہ کر اپنے جو مخالفین تھے ان کو گالیاں دیا کرتا تھا، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کیا کرتا تھا، ان کی غیبتیں کیا کرتا تھا، ان کے اوپر وہ تمام تہمتیں اور بہتان لگایا کرتا تھا جو ان میں نہیں تھیں. اور عالم یہ ہوگا کہ میں کرپشن بھی کیا کرتا تھا، میں رشوتیں بھی لیا کرتا تھا، میں اپنے ان لیڈرز کو ڈیفینڈ کیا کرتا تھا جن کے سیاکاریاں میرے سامنے تھیں. مجھے معلوم تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ کرپٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کو پارسا بنا کر پیش کیا کرتا تھا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کل بروز محشر جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور جس وقت آپ کا نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور آپ پڑھ کے سنا رہے ہوں گے تو کس منہ سے آپ پڑھ کے سنائیں گے کہ میں نے اپنی برادری کو اس لیے ڈیفینڈ کیا تھا، میں نے اپنے لیڈرز کو اس لیے ڈیفینڈ کیا تھا، میں نے سیاہ سفید اس لیے کیا تھا، میں نے رشوتیں اس لیے لی تھی، میں نے کرپشن اس لیے کیا تھا. لہٰذا یہ جو کتاب ہے نا، اس کتاب کو آپ کے اوپر ہے صاحب، جتنا چاہیں بھر دیں اور جس انداز سے چاہیں بھر دیں، چاہے تو نیک اعمال سے بھر دیں، چاہے تو بد اعمالیوں سے بھر دیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. دنیا مختصر ہے، لیکن جس وقت اس کتاب کو اللہ تعالیٰ بند کروا دے گا، یعنی آپ کی زندگی ختم ہوگی، اس کے بعد اس میں آپ مزید کوئی ایڈیشن نہیں کر سکیں گے اور کوئی سبسٹریکشن نہیں کر سکیں گے. اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں ہوگا، کوئی ٹویٹر نہیں ہوگا، کوئی فیس بک نہیں ہوگا، اپنی مرضی کا آپ گینگ بٹھا کر ٹرینڈ اپنے مطابق نہیں چلا سکیں گے. اس وقت تو ایک ہی بات ہوگی کہ جو کیا تھا دنیا کے اندر وہی پڑھ کے سنانا ہے، اس کے علاوہ دوسری تیسری. دیکھیے آپ نے کہا کہ ہر کوئی رائٹر ہے اپنی بک کا، بالکل ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے کہ بھی آپ اس میں صحیح سے لکھیں گے تو آپ کے لیے جو ہے نا یہ اعزاز میں یہ سارا کچھ ہے. ایسا ہی آپ اسے برا لکھیں گے تو وہ آپ کی درگت بنے گی. ایسا ہی سب کچھ واضح ہے. سوسائٹی میں بھی ہم لوگ اس کا، دنیا میں بھی پھل اس کا کھا رہے ہیں، اچھے برے کا جو بھی کر رہے ہیں ہم لوگ. اس کے باوجود پورے کی پورا معاشرہ جو ہے یہ بہتری کی طرف کیوں نہیں تو اپنا بات وہی ہے نا کہ دنیا آپ پر غالب آ چکی ہے، دنیا آپ کے اندر اتر چکی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کشتی سمندر پہ رہتی ہے، پانی پہ رہتی ہے. اب تو ہو گیا، اب وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ یہی ہے کہ آپ کو پلٹ کے اسی طرف جانا پڑے گا. اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ تیار رہیں کہ بروز محشر یہ کتاب جب کھولے گی اس کے بعد سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ آپ کی باتوں کا جو سارا نچوڑا وہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں. آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے،
قبر کا خوف ختم ہو گیا ہے، مرنے کا جو ایک تصور ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جس وقت یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے اور مجھے حشر میں کھڑا ہونا ہے، اس وقت یہ ساری بدعمالیاں ختم ہو جائیں گی. پھر مرنے کی ہم تیاری بھی کریں گے. بات ہوئی، بالکل صحیح جی. ایک وقفہ ہے جی، ایک وقفے سے ہم جیسے ہی واپس آ رہے ہیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ذرا مٹھاس شامل کر دی جائے. سارا شہد جو ہے وہ آج شہد کر دیا جائے. آپ کو شہد بھی اور رائل پیسٹ آپ کو بتاؤں گا، بڑی کمال پروڈکٹ ہے. یہ کوئی خاص چیز ہے؟ او ہو، اتنی خاص ہے کہ خاص الخاص ہے. اوکے، ایک وقفے کے بعد جانتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کا یہ حصہ اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اور اسلامک شہد سینٹر کا کہنا ہے کہ ہمارا جو شہد ہے، جو شہد آپ جہاں سے خریدتے ہیں، جتنی بھی مصنوعات، اس میں جو شہد استعمال کیا جاتا ہے وہ 100% خالص شہد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے بڑے اداروں سے منظور شدہ بھی ہے، مطلب جس میں پاکستان کے بھی بہت سارے ادارے ہیں. ISO کے ساتھ ساتھ فوڈ سیفٹی سسٹم سرٹیفیکیشن، حلال فوڈز، پاکستان سٹینڈرڈز، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان اور امریکہ کے کچھ ادارے ہیں جن سے منظور شدہ ہے. تو جنید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے اپنی جو پچھلی نشست میں بات کی تھی وہ ہم نے اجوا پیسٹ کے حوالے سے کی تھی، جس میں آپ نے کہا کہ ہم شہد ہے اور اس کے ساتھ اجوا کھجور ہے، ان دونوں کی اپنی اپنی خاصیت اور فوائد ہیں. گٹلی جو ہے، جی ہاں، اس کا پاؤڈر بھی ہوتا ہے گٹلی کا، اور اس کا طب کے ساتھ اور طب نبوی کے ساتھ اور ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اور پھر قرآن پاک میں جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے شفا کے بارے میں، تو وہ تو صحیح ہے. آج ابھی آپ نے وقفے پہ جانے سے پہلے بتایا کہ رائل پیسٹ، یہ کوئی نئی پیسٹ ہے، اس میں اجوا کی جگہ کیا ڈالا گیا؟ ہم نے لاسٹ جو پروگرام میں بات کی تھی اجوا پیسٹ پہ، جیسا کہ آپ نے کہا، اور اس میں ظاہر ہے اجوا کھجور کی گٹلی کا جو صفوف ہے وہ اور ہنی، اس کا مرکب بنا ہوا ہے. کمال چیز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ شہد میں شفا ہے. اور اجوا کے بارے میں ویسے ہی سرکار علیہ السلام نے تو بڑا کیٹیگوریکل فرمایا. یہ جو رائل پیسٹ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے مزید جو ہے وہ آگے کی فارم ہے. اچھا. اور یہ اس طرح سے آگے کی فارم ہے کہ یہ مدینہ منورہ کا خاص تحفہ 11 اجزاء کا مرکب جو شفاؤں، برکتوں اور فوائد سے بھرپور ہے. بلکہ اس میں بعض اجزاء ایسے ہیں فہیم بھائی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے علاج کرو، ان میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے. اب بات یہ ہے کہ رائل پیسٹ میں شامل جو اجزاء ہیں وہ کیا ہیں، وہ ذرا سنیے گا. اس میں ایک تو زعفران ایرانی ہے، دوسرا مدینہ منورہ کی اجوا کھجور ہے، آب زمزم شامل ہے، سفر جل جسے بہی دانہ کہتے ہیں وہ شامل ہے، خالص شہد ہے، کلونجی ہے، زیتون ہے، سنا مکی ہے، اجوا گٹلی کا پاؤڈر ہے، عود ہندی ہے اور اسکند ناگوری ہے. یعنی یہ تمام اجزاء اس کے اندر شامل ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، یعنی قرآن اور احادیث میں اس کا ذکر کس طرح سے آتا ہے کہ رائل پیسٹ کے جو اجزاء ہیں اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس انداز سے اس کو پیش کیا جاتا ہے وہ سنیں ذرا. جیسا کہ شہد کے بارے میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ اجوا کھجور جنت کا میوہ ہے. اور سرکار نے خود تعلیم فرمائی کہ اگر مطلب اسے تم صبح کے وقت جو ہے 7 کھجوریں کھاؤ تو یہ سحر سے اور زہر سے اس کا علاج ہے باقاعدہ. اسی طرح سے اجوا کھجور بمائے گٹھلی کا جو پاؤڈر ہے اس میں کیلشیم، فاسفورس، پوٹیشیم ہڈیوں اور دل کے پٹھوں کو یہ مضبوط کیا کرتا ہے. اچھا، جو زعفران اس میں شامل ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور دماغی کمزوری کو ختم کرتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے. اور آب زمزم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے جو اس میں شامل ہے کہ آب زمزم جس مراد سے بھی پیا جائے وہ مراد اللہ تعالیٰ پوری کیا کرتا ہے. ظاہر ہے یہ تو ایک نبی کی ٹھوکروں کا صدقہ ہے، تو ذرا سوچئے کہ جن کی ٹھوکر سے یہ صدقہ ملتا ہے، جو مراد انسان لیتا ہے وہ مراد پوری ہوتی ہے. اسی طرح سے سفر جل اس میں شامل ہے. اچھا، سفر جل جو ہے وہ کھانا چاہیے کیونکہ وہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور سینے سے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. اسی طرح سے کلونجی، بیماریوں میں موت کے سوا ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے لیے کلونجی میں شفا نہ ہو، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. اسی طرح سے زیتون، اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، 70 بیماریوں سے شفا ہے اور یہ اس میں شامل ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث کا مفہوم ملتا ہے سنا مکی کے حوالے سے کہ سنا اور سنوت
میں ہر بیماری سے شفا ہے. اسی طرح سے عود ہندی اس میں شامل ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوت باہ کو بڑھاتی ہے اور بڑھاپے میں ہونے والی کمزوری سے نجات دلاتی ہے. اسی طرح سے اس میں اسکند ناگوری شامل ہے، یعنی ایک روایتی جڑی بوٹی ہے جو ذہنی تناؤ اور اضطرابی کیفیت کو رفع کرتی ہے اور صحت و زندگی کے معیار کو بہتر بناتی ہے. یعنی آج جو لوگ ڈپریشن میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، کاروبار نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو اس طرح سے پورا نہیں ہو پاتا، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ ڈپریشن لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے. اگر آپ رائل پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ملٹیپل فوائد میں ایک فائدہ یہ ماسٹر کی طرح ہے کہ آپ ماسٹر کی، بہت اچھا جملہ آپ نے استعمال کیا ہے کہ یہ ڈور اوپنر ہے، یہ ماسٹر کی ہے، اب آپ جو چاہیں مطلب اس سے جو ہے اوپن کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جناب جو فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ طالب علم بچوں کی دماغی نشوونما اور یادداشت اور ذہانت میں اضافے کے لیے بہت مفید ہے، یعنی رائل پیسٹ جو ہے. اسی طرح سے بچوں کی جسمانی نشوونما اور عمومی صحت کے لیے بہت مفید ہے. اسی طرح سے جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں یا جو حاملہ خواتین ہیں ان کے بچوں کے لیے اور ان کے لیے دونوں کے لیے یہ مفید ہے. اسی طرح سے جو حاملہ خواتین ہیں چونکہ ان کو معمول سے زیادہ جو غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے جو عمر رسیدہ لوگوں کو جسمانی توانائی اور صحت کے لیے جو ہے وہ بڑی تکلیف رہتی ہے تو ان کے لیے بڑا مفید ہے. اور جو عمر رسیدہ لوگوں میں ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے یعنی جو پرابلم رہتی ہے وہ اگر رائل پیسٹ کا استعمال کریں تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو بوڑھے افراد ہیں وہ عمومی طور پہ اس عمر میں آ کے اس طرح کی چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آرگینکس مل جائیں، کچھ جڑی بوٹیاں مل جائیں، کچھ اس طرح. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک کمپاؤنڈ فارم میں تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اچھا بوڑھے افراد ہی نہیں، ابھی آج کل تو جتنے نوجوان ہیں وہ بھی اس میں واپس آرگینک کی طرف آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ آرگینک کے نام پہ کس طرح مہنگے کھانے جو ہیں وہ ریسٹورنٹس میں دیے جا رہے ہیں. جی جی مطلب صرف اس نام پہ آرگینک، تو وہاں پہ کیا جی خالص گندم کی جو ہے نا یہ بریڈ بنی ہوئی ہے. اسی کے چکر میں آپ کو جو بریک فاسٹ جو ہے وہاں پہ ایک بندے کا 2000-2500 کا پڑ جاتا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم بیسیکلی کاکٹیل سوسائٹی ہو گئے، چو کا مربع ہوتا ہے نا وہ ہو گئے. سنا ہوگا آپ نے، ایک زمانہ تھا آپ کو یاد ہوگا جب کوئی دیسی بات ہماری امیاں کیا کرتی تھیں یا گھر کے بڑے بوڑھے کرتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں ہمیں یہ نہیں کھانا، مطلب یہ دیسی باتیں ہم سے مت کیا کریں، ہمیں تو جنک فوڈ کھانا ہے، ہمیں تو فاسٹ فوڈ کھانا ہے نا، ہم تو جی مطلب ہم اس کلاس کے لوگ ہیں. بالکل ایسا ہے. اب کیا ہوا، اب ٹرینڈ جب یہ ابراڈ میں چلا، آج آپ ابراڈ میں چلے جائیے، آرگینکس کے باقاعدہ سٹورز بنے ہوئے ہیں، الگ سے سٹورز بنے ہوئے ہیں کہ جس میں آپ کو صرف آرگینک چیزیں ملتی ہیں. وہ ٹرینڈ پہ اب ٹریول کرتے کرتے یہاں پر آ گیا. نتیجہ کیا نکلا، اب باقاعدہ یہاں پر سٹورز جو بنے اس میں انہوں نے ڈپارٹمنٹس الگ سے بنا دیے ہیں کہ جو آپ کو آرگینک فوڈ چاہیے یہاں سے ملے گا. تو ہم نے باہر سے کاپی کیا، انہوں نے استعمال شروع کیا. بات یہ ہے کہ ایکچولی ہم جو ہے نا ہم وہ لوگ ہیں جن کو شوگر کوٹڈ ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، ذرا اس کے اندر پریزنٹیشن ہو، ذرا اس میں جو ہے دکھاوا ہو، اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے ریپ کیا جائے تو ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ہمیں جو بڑے سمجھاتے تھے، بوڑھیاں سمجھاتی تھی، اس وقت ہم اس بات کو نہیں مانتے تھے. آج آپ دیکھیے جو ہماری ایکچوئل جو نئی پوت ہے وہ کھا کیا رہی ہے. مطلب اگر آپ پل کے اس پار چلے جائیں تو گٹکا، اور پل کے اس پار چلے جائیں تو فاسٹ فوڈ. نہ ادھر صحت ہے نہ ادھر صحت ہے. اچھا دیکھیں، ہم نے بھی حکمت پہ اور جو طب کے حوالے سے بڑا کام اس خطے کا خاصا رہا ہے یہاں پہ، اور پھر وہ ایلوپیتھک کو جگہ دی ہم نے، جی اور وہ اچھی خاصی جگہ دینے کے بعد اب واپس پھر ہم طب کی طرف جا رہے ہیں. جانا چاہیے. دیکھیں نیچر کی طرف آپ جائیں گے تو اس کا فائدہ ہے. اسلامک شہد سینٹر نے کچھ نہیں کیا، جو نیچر ہے نا اس کو ری انٹروڈیوس کرایا. آپ کو انٹروڈیوس تو قدرت کرا چکی ہے نا. اسلامک شہد سینٹر نے تمام آرگینکس کو اور تمام جو نیچر سے متعلق جتنی بھی مطلب جو چیزیں موجود ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو ری انٹروڈیوس آپ کو کروایا ہے. بلکہ ابھی میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ کینسر کے سے لڑنے کے لیے بھی ایک بہترین کمپاؤنڈ اجوا کھجور جو ہے نا، اجوا کھجور وہ ایکچوئل کینسر کے خلاف سمجھ لیجئے کہ ایک پروٹیکٹر کا کام کرتی ہے. آپ کا جو ڈیفینسو سسٹم ہے نا کینسر کے خلاف اس کو بڑا مضبوط کرتی ہے، آپ کا امیون سسٹم بڑا مضبوط کرتی ہے. اچھا شہد کے بارے میں تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بڑا کیٹیگوریکل قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا، اس میں کئی بیماریوں کا علاج ہے. جی ہاں. ہمیں عقیدے کے ساتھ کھانا چاہیے، اور جب ہم عقیدے کے ساتھ کھاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے تو ہمیں شفا ملتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایسے ہی میں سجیسٹ یہ کروں گا. اچھا جی اسلامک شہد کا جو مطلب اسلامک شہد سینٹر کا جو شہد ہے
اور اجوا پیسٹ پہ ہم پہلے بات کر چکے. اجوا پیسٹ کا استعمال کرنا چاہیے, رائل پیسٹ کا استعمال ضرور کریں کہ اس میں تو اتنے فوائد ہیں کہ بس آپ اس کو گنتے چلے جائیں, اس کے فوائد کم نہیں ہو رہے. اچھا, فیملی کا ہر ممبر اسے یوز کر سکتا ہے؟ بالکل, چھوٹا بڑا بوڑھا جو چاہے اس کو استعمال کرے. اچھا, شہد کے بارے میں دیکھیں, شہد میں اتنی بیماریوں سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں, مگر الگ الگ طریقہ کار ہے کہ اس بیماری کے لیے آپ کو صبح ٹھنڈے پانی میں, اس میں دودھ میں, گرم پانی میں اس کو چاٹنا ہے, کالی مرچ کے ساتھ, لہسن کے ساتھ, ادرک کے ساتھ, تو وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جوڑ کے بھی استعمال کرتے ہیں, ویسے بھی استعمال کرتے ہیں. شہد پیا بھی جاتا ہے, شہد مختلف چیزوں کے ساتھ استعمال بھی کیا جاتا ہے. شہد تو یہ سمجھ لیجئے کہ کیا کہنا چاہیے, ایک بنیاد, ایک فاؤنڈیشن ہے. اس فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ جیسی چاہیں عمارت بنا دیں. صحیح, شہد فاؤنڈیشن ہے بیسکلی, یوں سمجھ لیں. بالکل صحیح. جنید بھائی, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہی تھا, اختتام کی طرف آ گیا پروگرام کا یہ حصہ. آپ اسلامک شہد سینٹر کی جانب سے اور شہد سے متعلق آڈینس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو شارٹلی جو ہے وہ آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. میں تمام دنیا میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا, خاص طور پہ جو پاکستان میں لوگ بستے ہیں اور پاکستان سے باہر, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سدر ہنی جو ہے وہ بہت تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی قریبی کہیں آؤٹ لیٹ ہے اسلامک شہد سینٹر کا تو ضرور وہاں پر جائیے اور وہاں جا کے ریسرچ کیجیے, کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. تو دیکھ کر ایمان لائیے, ذرا تحقیق کر لیجیے, سمجھ لیجیے, تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیجیے, انشاءاللہ آپ کو جو ہے پروڈکٹ بہت اچھی ملے گی. دوسرا یہ کہ یہ جو رائل پیسٹ ہے اس کا استعمال بھی ضرور کریں. بات یہ ہے کہ 2 نمبر مارکیٹ میں بہت چیزیں ملتی ہیں, لیکن اگر آپ کو 1 نمبر پروڈکٹ مل جاتا ہے اور پیور پروڈکٹ مل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ جہاں آپ کو پروڈکٹ ایسا ملتا ہے جو 1 نمبر ہے. سر دیکھیں, دنیا کی کافی جو لیبارٹریز ہیں, جو ادارے ہیں, انہوں نے منظور کیا ہے اور ان میں ایک مستند اداروں کی منظور شدہ پروڈکٹ ہے یہ. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی لیبارٹری جو ہے وہ انسان کا اپنا جسم ہوتا ہے. آپ خود کھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرق پہ رہا ہے کہ نہیں پہ رہا ہے. تھینک یو سو مچ جنید بھائی, بڑی خوشی ہوئی جناب آپ سے ایک دفعہ پھر مل کے. دوستو, ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنی ہے جس پہ آپ کا ساتھ بہت ضروری چاہیے ہوگا. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت میں ہونے والے ایک بہت ہی ایک بڑے ایشو کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ متنازع شہریت کے حوالے سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پورے ملک میں, بھارت میں, اور وہاں کی عوام بھی مودی سرکار کی سوچ اور اس کی انتہا پسندی کے خلاف باہر آ چکی ہے. اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کچھ اس قسم کا سلوک دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پورے انڈیا کی نہیں, یہ صرف اسپیشلی کشمیر کے لوگوں کی کہانی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں, ویسے تو کسی بھی ملک میں جو بھی صورتحال ہو, یہ ان کے اپنے ملک کا معاملہ ہے, ذاتی معاملہ ہے, اس میں ہم لوگ بات کرنے والے نہیں بنتے ہیں. مگر کیونکہ بھارت میں ہونے والے ان فسادات اور ان سارے معاملات کا تعلق وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, اور جب پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, دین اسلام کے ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کوئی اگر ناانصافی اور کچھ ایسا سلوک اگر سامنے آتا ہے تو پھر بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حوالے سے بات کریں اور جتنے بھی جو دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی اصل جو صورتحال ہے اس سے آگاہ کیا جائے. تو آج پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. پروگرام میں بات کرنے سے پہلے میں آج آپ کو ذرا جو ہمارا آج کا جو اخبار ہے اس کی جو شہ سرخی ہے میں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ سب سے بڑی جو خبر ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ مسلم مخالف قانون, مودی نے پاکستان کو گھسیٹ لیا. شہریت قانون پر اپوزیشن نے ساتھ نہ دے کر پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کا موقع گنوا دیا. پڑوس ملک سے سب سے زیادہ جو اپنا پناہ گزین آئے, یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس بارے میں مختلف شہروں کا ذکر ہوا ہے, جے پور, کلکتہ, آسام, لکھنؤ, دہلی, حیدرآباد میں لاکھوں مظاہرین سڑکوں پر. کئی شہر میدان جنگ بن چکے ہیں, ہزاروں افراد گرفتار ہو چکے ہیں, ہلاکتوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے. صرف اتر پردیش میں 17 افراد جان سے گئے.
تو یہ کچھ اس قسم کی صورتحال ہے اور اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. میں تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا. میرے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں یہ اسلامک اسکالر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے جناب مفتی سجاد مدنی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں سجاد؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا بہت کرم. آپ کیسے ہیں؟ بخیریت سے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں یہ ایک تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگرام میں اکثر تشریف لاتے ہیں اور ان کا تجزیہ جو ہم شامل کرتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سمر مہدی صاحب. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سمر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, خیریت سے ہوں الحمدللہ. اچھا سجاد مدنی صاحب, یہ جو معاملہ بنا ہوا ہے ذرا ایک دفعہ پھر سے بتائیے گا کہ انہوں نے ایک قانون جو ہے, ایک بل پاس کیا ہے جس میں افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا شہریت کے حساب سے ایک الگ سلوک ہے, اور اس کے علاوہ جتنی پوری دنیا سے اور ان کے دوسرے پڑوسی ممالک سے جو لوگ آئیں گے اس شہریت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو ان کے لیے الگ قانون بنایا گیا. اور اسی کے لیے وہ عوام جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں کہ یہ ہم ایک سیکولر کنٹری ہیں, ہمیں اس ناانصافی اور اس سوتیلے پن کے ساتھ جو ہے وہ ہم قانون کو منظور نہیں کرتے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آدھے لوگ جو ہیں جو انتہا پسند ہندو ہیں اور وہ سارے مودی کے اس فیصلے کے ساتھ بھی ہیں. تو تھوڑا سا اس کو ذرا تفصیل کو ذرا آگے بڑھائیں اور دوستوں کو بتائیں کہ یہ اصل معاملہ ہے کہ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, پھر ہم اس ٹاپک پہ آگے مزید بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہیم بھائی. اصل میں دو قوانین ہیں جن کے ملاپ سے مسئلہ پیدا ہوا ہے. ایک قانون پہلے پاس کیا گیا جو کہ NRC کہلاتا ہے کہ آپ نے نیشنل رجسٹر میں اپنی شمولیت کے لیے ثبوت فراہم کرنے ہیں کہ آپ واقعی بھارت کے شہری ہیں. اس کے لیے آپ کا 1971 سے پہلے آپ کے والدین یا آپ کے فور فادرز کا انڈین شہری ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس وہ دستاویزات ہیں تو آپ نیشنل رجسٹر میں شامل ہو سکیں گے. آپ کو ID کارڈ جاری ہوگا, آپ کو آدھار کارڈ جاری ہوگا اور آپ پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے, یا جو بھی ایک انڈین سٹیزن کے حقوق ہوتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے بڑی بے چینی پائی جا رہی تھی, کیونکہ ایسے بھی لوگ سامنے آئے کہ جنہوں نے 30 سال جو ہے وہ وہاں کی انڈین آرمی میں سرو کیا ہے, لیکن وہ اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ شہریت کا کوئی ثبوت دینے میں ناکام رہے, تو لہٰذا اب ان کے پاس بھی ان کی شہریت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. اچھا. جی ہاں. لیکن معاملہ تب اور زیادہ خراب ہو گیا جب CAB کیب کے نام سے ایک نیا قانون جو ہے وہ وہاں کی اسمبلی نے منظور کیا اور وہاں کی جو ہے وہ صدر نے دستخط کر کے اس کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنا دیا. اس میں کیا کہا گیا کہ جناب والا پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے جو غیر مسلم ہیں اگر یہ انڈیا میں پناہ کی درخواست کرتے ہیں تو لہٰذا ان سے بغیر کوئی ثبوت مانگے ان کو انڈیا کی شہریت دے دی جائے گی, صرف اس بنیاد پر کہ وہ غیر مسلم ہے, کہ وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ مسلمان نہیں ہے, انہیں شہریت دے دی جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ آسام کے اندر سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہاں پر تقریباً کوئی 5 سے 7 لاکھ بنگالی ہندو ہیں جو بنگلہ دیش سے مائگریٹ کر کے وہاں پہ پہنچے ہیں. صحیح ہے. تو پلک جھپکتے میں ان کا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. انہیں کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنے کی نیڈ نہیں ہے, نہ ہی انہیں کوئی ثبوت فراہم کرنا ہے. جسٹ اتنا جا کے وہ اپنے مجسٹریٹ کے سامنے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے کہ جی ہم ہندو ہیں, ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں, بس اتنی سی بات مان کے ان کو سٹیزن شپ دے دی جائے گی. صحیح ہے. لیکن وہاں پر جو 40 45 یا 50 سال سے رہنے والے مسلمان بنگالی ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ 1971 سے پہلے کا اپنا کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتے تو انہیں جو ہے سٹیزن شپ کے دائرے سے باہر کر دیا جائے گا. تو انہیں کیا کریں گے, نکال دیں گے, واپس بھیج دیں گے؟ نہیں, یہ تو پہلا مرحلہ ہے نا. اچھا, پہلا مرحلہ. اب آپ دیکھیے, مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ ایک آزاد معاشرے میں یا ایک جو ہے وہ آج کی صورتحال میں آپ بغیر شناختی کارڈ کے زندگی کا تصور کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سم کارڈ تک نہیں لے سکتے, آپ اس پہ ٹریول نہیں کر سکتے, آپ اس کے اوپر میڈیکل کی سہولیات نہیں لے سکتے, آپ جو ہے وہ ڈومیسٹک ٹریول میں آپ کو پرابلمز آ جاتی ہیں. تو گویا کہ آپ اولاً تو اپنے پہلے مرحلے میں شہر تک محدود ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پرائیویٹ جاب کے لیے جاتے ہیں, گورنمنٹ جاب تو چلیں بعد کا مرحلہ ہے. پرائیویٹ جاب میں بھی آپ سے شہریت کا ثبوت مانگا جاتا ہے.
آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو یعنی وہ لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان صرف آسام میں ہیں انہیں جو ہے ایک بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. سڑک پہ آ جائیں گے وہ سارے بیچارے. اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ صرف آسام تک یہ معاملہ محدود نہیں رہے گا, یہ پورے ہندوستان تک پھیلے گا اور بہت بڑی تعداد میں. دیکھیے میں خود انڈیا وزٹ کر چکا ہوں 2007 میں, وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کے نتیجے میں وہ بیچارے ویسے ہی جو ہے بنیادی سہولتوں سے بیچارے بہت دور تھے. تو وہاں پہ یہ سوال نہیں تھا آج سے پہلے کہ جی آپ یہ پورے کاغذات جو ہے وہ اپنے پاس سکین کروا کے رکھیں. اگر ہیں بھی تو مجسٹریٹ کی ثوابدید ہے کہ جناب وہ اگر کہہ دیتے کہ میں نہیں مانتا تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ دو قوانین کے ملنے سے جو انسانی المیہ پیدا ہوا ہے, ایک اتنی بڑی جو ہے وہ بے چینی پیدا ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آج ہم یہ صورت. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں بھارت میں منظور ہونے والے ایک حال ہی میں جو ایک بل منظور کیا گیا متنازع شہریت کے حوالے سے, اس بارے میں بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ مہمانوں میں مفتی سجاد مدنی صاحب موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے ان کی رائے اس حوالے سے لی, انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا. اور اب ہم بات کریں گے سمر مہدی صاحب سے. سمر صاحب, بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک سیکولر کنٹری ہے, ٹھیک ہے, یہ سیکولر کنٹری کون سا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو سیکولر کنٹریز ہیں وہ یہ کہ جہاں پہ آپ کو اپنی تمام مذہبی اور جو بھی آزادی آپ کو مکمل طور پہ حاصل ہو, اور اس اسٹیٹ میں زیادہ جو بات ہوتی ہے وہ آئین کے حوالے سے بات ہوتی ہو, ہر ایک کو اپنے مذہب کے حساب سے اپنی جو بھی عبادات ہے اس کو مکمل کرنے کی مکمل آزادی ہو. بیسیکلی دیکھیں بھارت اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتا تو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کی جو سیکولر اسٹیٹ ہونے کا جو بھی ان کا دعویٰ ہے اس کا جنازہ نکلنے جا رہا ہے. کیونکہ جو جس طرح کے قانون وہاں پہ لاگو کر رہے ہیں خاص طور پہ مسلمانوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, اچھا صرف مسلمانوں کی ہی بات نہیں ہے, باقی دیگر جتنے کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ بھی جو ان کا رویہ ہے, خاص طور پہ جو اس وقت کی جو حکومت ہے مودی سرکار جو ہے, جو آر ایس ایس کا ایک جو مائنڈ سیٹ چل رہی ہے, جو اپروچز لے کے چل رہی ہے کہ اپنے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو بالکل آپ کچل دو کسی بھی طریقے سے. تو صرف یہ نہیں, ان کی اپنی بھی جو آپ دیکھیں کہ ہندوؤں میں بھی مختلف ذاتیں ہیں, تو جو نچلی ذات کے لوگ ہیں وہ وہاں بھی اتنی ہی بدتر زندگی گزار رہے ہیں اس ٹائم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے جس کی ابھی سجاد صاحب نے بات بھی کی ہے, یہ بیسیکلی ایک اس انتہا پسندانہ جو سوچ ہے, اچھا یہ سوچ وہاں ہر ایک بسنے والے کی سوچ نہیں ہے, یہ چند لوگ ہیں جن کی سوچ ہے جو کہ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پورے انڈین کنٹری کے اوپر, اور جو انہوں نے اپنا ایک جیسے کہتے ہیں جو مائنڈ سیٹ جو شو کرنے جا رہے ہیں, جو اکثر جن کی کرٹیسزم بھی ہوتا ہے کہ جو ایک آر ایس ایس کی جو سوچ ہے کسی طریقے سے اپنے اگینسٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ جو ہے دیوار سے لگا دیا جائے. تو میرے خیال میں یہ وہی سوچ ہے جس کے خلاف جو ہے مختلف جو پہلے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے فیصلہ کیا, اور اب یہ جو دوسرا جو مسئلہ ہے. سیاسی صورتحال اس وقت کیا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں نہیں ہیں, جو اپوزیشن میں ہیں, یا جو کچھ اثر و رسوخ رکھنے والی جو شخصیات ہیں جو پڑھے لکھے ہندو ہیں, ان کے بارے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو احتجاج وغیرہ ہو رہے تھے, تھوڑا سا وہ بتائیے کہ ڈیفرنٹ جو تھاٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں. دیکھیے جو بیسیکلی سیاسی تنظیموں میں تھوڑا سا اختلاف یہ رہا ہے انڈیا کی جو اپوزیشن پارٹی رہے کہ انہوں نے ابھی پچھلے جیسے کشمیر کے حوالے سے جو بل پاس ہوا تھا, تو اگر اس کی مخالفت میں آنے چاہیے تھے ووٹ, راجیہ سبھا خاص طور پہ جو ہے اس میں جو ہے اکثریت جو تھی وہ اپوزیشن کی تھی, لیکن وہاں بھی جو ہے جو بل پاس ہوا اس میں اکثریت کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بل پاس کیا. تو جو اپوزیشن کو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن بہرحال اب یہ کہ جو موو آئی ہوئی ہے باقاعدہ انڈیا کے اندر, باقاعدہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نکل کے آئے. تو آپ دیکھیے جب عام آدمی کے ساتھ اگر طلبہ جو ہے وہ میدان پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سینسیٹیو ایشو ہے, اور یہ جو ہے جس طریقے سے یہ موو کرتی جا رہی ہے, تحریک پکڑتی جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں اس کو کس طریقے سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ باقاعدہ جس طرح سے خواتین کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں آ رہی ہیں وہاں پہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, باقاعدہ خواتین تک کو جو ہے زد و کوب کیا جا رہا ہے, دکانوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, پراپرٹی پہ قبضے کیے جا رہے ہیں وہاں پہ, ایک جسے کہتے ہیں تھریٹ دے کے. دیکھیں خواتین کے ہاسٹل میں بھی انہوں نے پولیس نے گھس کے جو ہے وہ زیادتیاں کی ہیں, اور کسی کے بازو وغیرہ بھی ٹوٹے, ٹانگیں بھی ٹوٹی ہیں بچیوں کی ہیں. آپ زبردستی دیکھیں ایک چیز اگر آپ امپلیمنٹ کرنے جائیں تو آپ زبردستی
ٹھیک ہے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر عوام آپ کی خوش نہیں, آپ دیکھیں یورپین کنٹریز کو دیکھیں جس کو آپ سیکولر اسٹیٹس آپ کہتے ہیں ترقی یافتہ ملک, وہاں ذرا سا بھی اگر کسی ایک چیز کے خلاف کوئی گورنمنٹ بل پاس کر دے تو لوگ اگر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو وہ اپنا جو بھی اسٹیپ ہے اس کو اسٹیپ بیک کرنا پڑتا ہے. یہاں زبردستی بائی فورس جو ہے یہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. اچھا مصعب آپ بتائیے کہ جو مسلمان رہنے والے وہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کی رائے اور اس وقت کی موجودہ جو صورتحال ہے, سوچ ہے, اس کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں بتائیے کہ بھارت کا مستقبل اور جو وہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فہیم بھائی, صورتحال کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہاں رہنے والے خود اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو دور اندیشی تھی, آپ کی جو بصیرت تھی, آپ نے جو رائے دی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. اور ان کے فور فادرز کا فیصلہ غلط تھا. ان کے فور فادرز کا فیصلہ غلط تھا. جب انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ ملک کے الگ ہونے کا مطالبہ کیا تھا, اس وقت سردار پٹیل کی جانب سے, نہرو کی جانب سے, گاندھی صاحب کی طرف سے, یا بعض مسلم رہنما بھی جو کانگریس کا حصہ تھے جن میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے یا محمد حسین مدنی صاحب وغیرہ تھے, ان کا کہنا تھا کہ بھائی قومیں جو ہے وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں, مذہب کی بنیاد پہ نہیں بنتی. صحیح ہے. تو وہاں ان کی شخصیت کو دیکھ کر کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے انڈیا میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے. آج جو انڈین مسلمز ہیں یہ اپنی چوائس سے انڈین مسلم ہیں. انہوں نے وہاں کے مسلمان رہنماؤں یا وہاں کے جو سیکولر مائنڈ سیٹ کے جو رہنما تھے ان کی بات پہ بھروسہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح کی بات سے ہم اتفاق نہیں ہے, جو اتفاق کرتے تھے وہ اس طرف آ گئے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان بن گیا, مذہب کی بنیاد پہ بنا, اور آج الحمدللہ رب العالمین ہم قدرے بہتر حالات میں ہیں ان سے, لیکن بہرحال یہاں بہتری کی گنجائش ابھی باقی ہے. جی ہاں. لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے وطن میں ہی آج اجنبی بنا کے رکھ دیا گیا ہے. وہ وہاں پہ اپنی وفاداری کے اور اپنی شہریت کے ثبوت ہاتھوں میں یہ پھر رہے ہیں, لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سول سوسائٹی, طلباء تنظیمیں, اپوزیشن کی جماعتیں بالکل ساتھ کھڑی ہیں. یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے, لیکن کہانی یہی نہیں رکے گی. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو جو ہے یہ شہریت سے جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے. اگلے مرحلے میں ان کے بنیادی انسانی حقوق تلف کیے جائیں گے. اور یہاں پہ المیہ یہ بھی ہے کہ جب کشمیر کو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا جا رہا تھا ایک متنازع قانون کے ذریعے, اس وقت باقی مسلم رہنما خاموش تھے. اگر وہ اس وقت کشمیر کے مسلمانوں کے حق کے ارادیت کے حق میں کھڑے ہو جاتے, آواز بلند کرتے, تو آج ان کی آواز کہیں زیادہ توانا ہوتی. بہرحال آج جو ہے خوش آئند بات یہ ہے کہ اس موقع پہ جو ابن الوقت قسم کے لیڈرز ہوتے ہیں, بعض میر جعفر, میر صادق ہوتے ہیں, جو ہمیشہ ایسے موقع پہ جا کے دشمن کی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ جناب والا حکمرانوں کی بولی بولتے ہیں. زمام اقتدار یا جو جلسے جلوس کی قیادت ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ہے, جو کہ کسی سے بلیک میل ہونے والے نہیں ہے. اور بات یہ ہے, مقدمہ بڑا سیدھا سا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب ہم جدید معاشرے میں رہ رہے ہیں تو دنیا کے اکثریتی ممالک جو ہے وہ سیکولر نظام حکومت کو قبول کر چکے ہیں, جہاں پہ مذہب کو فرد کا ذاتی معاملہ قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا بھی سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور وہاں پہ ایک لاجیکل بات ہے کہ جناب والا کہ یہ ایک زمین جو ہے جس کو جغرافیائی طور پر تو سرحد کے اندر بند کر دیا گیا ہے, لیکن بہرحال اگر آپ اس بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ جی کون کب یہاں پہنچا, اگر اس بات پر فیصلے ہوں گے تو جناب والا پھر تو پوری دنیا کا نظام تہو بالا ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ آج دنیا کے اندر جو جدید ممالک ہیں یہ صلاحیت کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, یا بعض جو ہے آپ سے خاص انویسٹمنٹ کی بنیاد پر آپ کو شہریت دے رہے ہیں, آپ کو ویلکم کر رہے ہیں. ریفیوجیز کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں. ملک شام کا المیہ ہے تو اس کے اوپر یورپی یونین کھڑی ہو گئی, انہوں نے گلے لگایا. یعنی ریفیوجیز کے لیے, مہاجرین کے لیے دنیا بھر میں ایک ایسا رویہ پہلے سے پایا جاتا ہے, ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, جو واقعی مظلوم ہوتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن کہیں پہ بھی مذہب کی بنیاد پر ایسا نہیں کیا جاتا. اگر خدا نہ خواستہ امریکہ آج یہ قانون بنا دے کہ جی صرف ہم مسلم ممالک سے آنے والوں کو تو ویلکم کریں گے لیکن انڈیا سے آنے والوں کو ویلکم نہیں کریں گے, تو سب سے زیادہ شور یہی برپا ہوگا, کیونکہ انڈین بہت بڑی تعداد میں امریکہ میں ہے جو وہاں کی آئی ٹی کمپنیز سے زر مبادلہ کما کے واپس اپنے ملک کو بھیج رہے ہیں. تو ایک ایسی چیز جو کہ آپ دوسرے ملک میں تو ناانصافی پر مبنی قرار دیتے ہیں, اپنے ملک میں آپ اس کو کیسے روا رکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں بھی جو ہے وہ بات کرنی ہوگی. سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں اس کو جو ہے وہ
ہائی لائٹ کرنا ہوگا, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس معاملے کو اجاگر کرنا ہوگا, تب کہیں جا کے اس مسئلے کے حل کی طرف راہ اس مسئلے بالکل صحیح ہو گیا. اچھا سمر صاحب دیکھیں, پاکستان کا اس سے کیا بحثیت, مسلمان تو ہم ٹھیک ہے بات کرنے والے بنتے ہیں, مگر اس طرح ابھی اخبار جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مودی نے پاکستان کو گھسیٹ لیا, ٹھیک ہے, مسلم مخالف قانون. تو اس میں ہم لوگ کیا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, اور یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے اس وقت یہاں بیٹھ کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے, یا انڈیا کی یہ جو مخالفت, اس کی شدت پسندی اور اس کی جہالت, انتہا پسندی کی جو اس کو دیکھتے ہوئے؟ ویسے کہ فہیم بھائی, اب تک جتنے بھی معاملات رہے تھے اس میں تو یہ تھا کہ مودی صاحب جو تھے وہ ہر معاملے میں پاکستان کو گھسیٹ لیتے تھے کہ یہ وجہ جو ہے صرف پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ واحد معاملہ ایسا تھا کہ جس میں کہیں بھی ان کو یہ موقع نہیں ملا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کو انوالو کیا جا سکے. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو اتنی زیادہ عوامی کیونکہ ریئیکشن آ رہا ہے, اس کو ٹرن کر دو پاکستان کی طرف, کہ جتنے یہ مظاہرے ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک اس کی ناکامی ہے بیسیکلی, اس جو بل جو پاس کیا گیا اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اب ان کو جو ہے اس سے راہ فرار اختیار کرنے کا موقع دیکھ رہے ہیں کہ ہم راہ فرار اختیار کریں اور اس کو پاکستان کو انوالو کر کے اس کو جو اس کی ڈائریکشن اس کو چینج کر دیا جائے. تو یہ مودی نے ترپ کا پتہ پھینکا؟ بالکل ایسے ہی ہے, اس نے باقاعدہ یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس اس نے اپنے یوز کیے تاکہ اس طرف موڑ دیں اور جو عوام کو صرف لگا دیں کہ جی یہ سارا جو بھی جتنا بھی یہاں پہ معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے, پاکستان سرکار کا ہاتھ ہے. لیکن میرے خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ابھی بلکہ OIC نے بھی باقاعدہ اس بل کی جو ہے مخالفت کی ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے کہ OIC نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس بل کی مخالفت کی. پاکستان کو بیسیکلی اپنے جو بھی صفاتی تعلقات ہیں, جو بھی معاملات ہیں صفاتی, اس کو اس بل کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دیکھیے کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے بات کی کہ وہاں پہ رہنے والے مسلمان, چاہے کہیں بھی دنیا میں رہنے والے مسلمان ہوں, وہ ہمارے اپنے ہیں. اور صرف مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے, انسانیت کی بھی بات ہے. جی ٹھیک ہے, صرف مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم یہ بات نہیں کر سکتے, انسانیت کے ناطے بھی کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے, وہاں پہ جو بیسک رائٹس ہیں اس بیسک رائٹس کو کس طرح سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فورم ہو, چاہے وہ OIC کا ہو, چاہے وہ UN کا ہو, وہاں پہ ہمیں اپنی مؤثر آواز کو لے کے جانا چاہیے. خاص طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں, ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے جو مسلمان ہند ہے ان کا جو بھی معاملہ ہے اس کو جا کے اس کو وہاں پہ رکھیں. ان کی جو بھی ہم اپنی طرف سے جو بھی ان کو صفاتی یا جو بھی مورل سپورٹ ہم دے سکتے ہیں ان کو دے سکیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس کو ابھی مطلب لائک وزیر اعظم کی طرف سے یا کوئی کس قسم کے بیانات جو ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہونے چاہیے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یا ہمارے گورنمنٹ آفیشلز, ابھی آپ نے دیکھا کہ بریفنگ بھی کی ہے انہوں نے, تو وہ یہی ہے کہ جو بھی وہاں پہ جس طرح بھی اس طرح کے جو بھی قانون ہے اس کی مکمل طور پہ مذمت کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے مذمت. سوشل میڈیا کا یوز کرنا چاہیے, سوشل میڈیا بھی یوز کیجیے آپ. مودی اگر ہمیں گھسیٹ رہا ہے عالمی سطح پر, تو میرے خیال میں اب ہمیں سفارتی سطح پہ اس کا جواب دینا چاہیے. سب سے بیسٹ فارم وہی ہے, ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے, اپنا موقف سامنے رکھنا چاہیے. اور مودی کی جو ISS کی جو ان کی ایک فاشسٹ ذہنیت ہے, جو ہندو توا کا اس کا جنون ہے, اس کو دنیا کے سامنے میں سمجھتا ہوں ایکسپوز کرنے کا بہترین موقع ہے. بہترین موقع. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب, آپ تشریف لائے. سمر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس نیوز کیفے ٹیم کو